الرحمن الرحیم، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین اور میرے ساتھ شریک گفتگو سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ قدر ہٹ کی اس وجہ سے ہے کہ ہم 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام گزشتہ 70 سال سے جمہوریت کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سب سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں 175 سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، اور لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آج 70-80 سال بعد بھی ہمارے ہاں جمہوریت کا جو ایک خواب تھا وہ ہمیں کہیں نظر ابھی بھی نہیں تعبیر نہیں ہو رہا۔ شرمندہ ہو رہا ہے لیکن تعبیر نہیں ہو رہا۔ شاہ صاحب، ظاہر ابھی تو ہمارے قومی الیکشن گزرے اور اس میں جو کچھ ہوا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، تماشا تو بڑا خوب ہوا۔ سر، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں، ایک کامن سا سوال آتا ہے نا کہ ظاہر بڑی جماعتیں ہیں، جس طرح قومی جماعتیں ہیں، علاقائی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سیکولر ہیں، مطلب چند ایک بڑی جماعتوں کو ہم دیکھیں جو اس وقت ملک میں اقتدار بھی کرتی رہی ہیں اور اقتدار میں ابھی بھی اس کا حصہ ہیں۔ نون لیگ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جاتی عمرہ، پیپلز پارٹی آئے، گڑی خدا بخش، ANP آئے، ولی باغ، اس کے علاوہ اور JUI، ڈیرہ اسماعیل خان۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم بڑی جماعتیں، قومی جماعتیں کہتے ہیں، جو ہمارے پورے پاکستان میں جن کی کم و بیش ہر جگہ پہ نمائندگی موجود ہے، MQ میں ہے تو ظاہر ہے وہ چلو تھوڑا سا سیٹ اپ تبدیل ہوا اس کا۔ لیکن سر، ایک جماعت ہے جو اس وقت اپنے الیکشن کی طرف جا رہی ہے، اور آج کا ہمارا جو دلچسپی کا موضوع ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جماعت اسلامی ضلع ایبٹ آباد کے جنرل سیکرٹری جاوید اختر صاحب ہیں، اور تھوڑا سا آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جماعت اسلامی کو آپ بھی بڑے قریب سے دیکھتے رہیں، تو سر جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ماڈل کچھ الگ سا نہیں ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں؟ صفدر بھائی، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ یہ لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ فرق جان سکیں کہ اس میں اور جو ان کے حق کی بات کر رہے ہیں کیا وہ خود اپنے پاس جمہوریت بنیادی طور پر عوام کے اقتدار میں شراکت کا نام ہے۔ عوام جس پارٹی میں اقتدار میں، پارٹی کی سربراہی میں، پارٹی کی لیڈرشپ میں آ سکتی ہو تو وہ اس کا مطلب ہے وہ جمہوری ہے، اور جہاں پر نہ آ سکتی ہو یا کوئی ایک ہی گروہ یا ایک ہی خاندان، تو وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح اگر وہ چلتی ہے تو وہ سیاسی جماعت ہونے کا یا جمہوری جماعت کا اگر دعویٰ کرتی ہے تو وہ اس کا دعویٰ اس کے عمل کی نفی کرتا ہے، اس کے عمل کا تضاد ہے۔ عملاً پاکستان کی 175 سیاسی رجسٹرڈ پارٹیوں میں، مطلب تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا اسلام یا دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان میں سے صرف اور صرف ہم جماعت اسلامی کو اس اصول کے مطابق چلتا ہوا پاتے ہیں کہ جو جمہوریت کا نام اگر لیتے ہیں تو وہ اتنے اندر بھی جمہوریت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے امراء کا جو ان کے مرکزی امیر جو آج تک منتخب ہوئے ہیں وہ گنتی پر ہیں، 5 لوگ ہیں، سید ابو العلا مودودی، پھر میاں طفیل صاحب، پھر قاضی حسین احمد صاحب، پھر سید منور حسن صاحب اور پھر سراج الحق صاحب۔ یہ 5 لوگ آج تک ان کی، اور ان دونوں کا کوئی، ان 5 کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سید مودودی صاحب جو ہیں تو وہ انڈیا میں حیدرآباد میں، اورنگ آباد وہاں پر پیدا ہوا، وہیں کے تھے۔ سید منور حسن صاحب دہلی کے ہیں اور وہ مہاجروں کے کراچی آئے، کراچی کے تھے۔ اچھا، قاضی حسین احمد صاحب سوات کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سراج الحق صاحب جو ہیں یہ دھیر کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ والد کے بعد بیٹا یا بھائی یا اس طرح مطلب یہ چیز ابو العلا مودودی صاحب کے بعد اگر ان کا بیٹا کیا نام تھا، خالد فاروق ہیں، عمر فاروق ہیں، بالکل وہ نہیں آئے۔ جی وہ نہیں آئے۔ سراج الحق صاحب کے بیٹوں کا شاید نہیں جانتا کوئی بھی، نہیں آ سکیں گے اگر وہ کام کریں گے یا اس طرح وہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے راستہ بند ہے ان کے بیٹوں کے لیے، لیکن ان کے بیٹے بھی ایک پروسیس کے تحت آئیں گے تو آ سکیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں آ سکیں گے۔ مطلب یہ ڈالر والے نہیں چل جاتے کہ ڈالر لے کر، ظاہر ہے جس وقت آپ کے ڈالر چلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ لمیٹڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں نا، جب بالکل جب پیسے کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ جو 2013 کے الیکشن میں PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن میں جسٹس وجود الدین کمیشن کی جو رپورٹ ہے تو اس میں یہی وہ انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے الیکشن میں پیسہ چلا ہے اور جن لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا تو وہ آگے آگے، تو یہ کارکن پیچھے رہ گیا، مارے کھاتے تھے اور وہ جو قربانیاں دیتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، جو نکلتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ان کے الیکشن تو ظاہر ہے وہ اپنے ہر مقررہ مدت کے بعد ہوتے ہیں، 5 سال کا امیر کا وقت ہوتا ہے، مل بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ملتی، جس طرح مطلب ہوتا ہے کہ یار صحت کی بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ وہ نہیں ہوتا۔
کبھی اس میں آپ نے دیگر پارٹیوں کی طرح، جس طرح ہمارے پاس سامنے پی ٹی آئی کی مثال ہے، یہاں پہ کیا افراتفری بنی کہ ابھی ظاہر ہے اسی بنیاد پہ وہ ان کو الیکشن کا نشان نہیں ملے. باقی پارٹیوں کا جب نون لیگ کا انتخابات کا ہم سنتے ہیں تو پتہ ہے کہ یار نواز شریف صاحب ہی ہیں اوپر، یہ شہباز شریف ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے، مریم نواز ہوں گی، یہی ہوں گے. تو یہاں پہ کبھی آپ نے ان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسی چیز دیکھی، کبھی آپ کو نظر آئی؟ یہاں پر میں نے ہمیشہ الٹا ہی دیکھا ہے سسٹم. مطلب اس میں ان میں اس کا مثلاً قاضی حسین احمد صاحب نے جس وقت امارت سے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا کہ اب الیکشن آ رہے ہیں، نئے امیر کا آ رہا ہے تو مجھے منتخب نہ کیا جائے. انہوں نے ارکان سے یا جماعت کے جو ذمہ داران سے ان سے درخواست کی، اجتماع کیا، اجتماع عام میں انہوں نے اعلان کیا، اعلانیہ لوگوں سے کہا کہ ہم اب جنت میں ملیں گے، خدا را مجھے دوبارہ الیکٹ نہ کریں. قاضی صاحب کا یہ میری یاد کی بات ہے، ابھی 2010-11 کی، یا اس جب قاضی صاحب کے انتقال سے پہلے. اچھا، اسی طرح اس کے بعد سید منور حسن صاحب آگے، تو اگلا الیکشن جب ہوا تو سراج صاحب آگے. تو یہاں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں میں ہی ہوں. مجھے یہی حساب سید مودودی کا تھا، یہی حساب میاں طفیل صاحب کا تھا، اور یہی ہوتا رہا ہے کہ یہاں پر کسی امیر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ منتخب کریں، ہمیشہ دوسروں نے انہیں منتخب کیا. میرے خیال میں جماعت اسلامی کا جو انتخابی عمل ہے یا انٹرا پارٹی الیکشن کا عمل جو ہے، وہ ہمارے جو جمہوریت پسند یا جمہوریت کے خواہاں لوگ ہیں، ہم سب کے لیے ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. وہ بتا سکتے ہیں، ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار جمہوریت اگر چاہیے تو یہ راستہ ہے، یہ پیٹرن ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے اگر ہمارے جماعت اسلامی کے کافی پرانے رکن ہیں، یہ بالکل، یہ ہمارے سامنے جاوید اختر صاحب جو ہیں تو یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا انتخابی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور وہ کیسے اپنے امیر کو یا شورا کو منتخب کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، شورا کیسے منتخب کرتی ہے، شورا کیسے بنتی ہے، یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ پورا 1 مہینے پہ چلتا ہے میرے خیال میں. یہ 67 سال سے ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کم و بیش 30-35 سال ہو گئے ہیں. جاوید اختر صاحب بھی اسی میں ان ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتائیں گے ہمیں کہ ہمارا انتخابی پروسیس کیا ہے. ناظرین، اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے مرکزی امارت، یعنی جو ان کے مرکزی امیر چیئرمین عام معنوں میں جو ہوتے ہیں، صدر یا مرکزی چیئرمین، ان کے لیے 3 ناموں کا اعلان کیا گیا ہے. اچھا، وہ رہنمائی کے لیے دیے گئے ہیں کہ آپ ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. مطلب وہ بھی آزادی ہے، اس میں آزادی ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، حافظ نعیم صاحب ہیں، اور لیاقت بلوچ صاحب ہیں. ان 3 ناموں میں سے آپ کی آسانی کے لیے، ارکان کی آسانی کے لیے، وہ ان 3 ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر سکتے ہیں. ساتھ اسے آپشن ملتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر وہ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں ہم مزید اس بارے میں ہمیں جاوید اختر صاحب سے بات کرتے ہیں. جاوید اختر صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. بہت شکریہ سر. ہمیں تھوڑا سا کیا کہ بہت زیادہ ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر پایا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جمہوری جماعت ہے تو جماعت اسلامی ہے، تو یہ اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آزادی.com کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جماعت اسلامی پاکستان کا جو دستور ہے وہ 1 جون 1957 کو بنا تھا، اور اس وقت سے وہ نافذ العمل ہے. تو اسی حوالے سے جماعت اسلامی کا جو دستور ہے وہ 1 جون 1957 سے نافذ العمل ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس وقت کی شورا نے جو طے کیا تھا کہ ہمارا جو طریقہ انتخاب ہے امیر کا، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ الحمدللہ آج تک جو وہ سلسلہ وہ چل رہا ہے. چونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ شورائیت کے نظام پر یقین رکھتی ہے، تو ہمارا ہر فیصلہ جو ہے وہ شورا کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ آگے نیچے تک وہ جب فیصلہ پہنچتا ہے تو اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. ابھی بھی محترم سراج الحق صاحب جو ہیں، ان کا جو 5 سال کا دورانیہ ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے، غالباً 31 مارچ تک ہے، اور اس کے بعد نیا انتخاب ہوگا، اور اس میں نئے جو امیر ہیں وہ اس کا وہ حلف اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا کام جو ہے وہ ایک ہماری مرکزی شورا کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر اس پر بحث ہوتا ہے کہ ہم ارکان کی رہنمائی کے لیے 3 نام دے دیں. تو اس میں بحث کے بعد پھر 3 نام جو مرکزی سطح کے ہمارے لیڈرشپ ہوتی ہے، اس میں سے 3 نام جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس پر پھر جو ہے وہ بیلٹ پیپر بنتا ہے.
وہ بیلٹ پیپر پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے جو 47,000 ارکان ہیں کم و بیش، تو ان تک وہ بیلٹ پیپر پہنچتا ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جب الیکشن کمیشن جو ہمارا ہے وہ جب بیلٹ پیپر چھاپتا ہے تو اس پر ان 3 ناموں کا اندراج تو کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ارکان انہی 3 میں سے کسی ایک کو دیں، وہ جس ارکان کا نام لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا جو مرکز کے اندر ہمارے 2 ادارے ہیں جو منتخب ادارے ہوتے ہیں۔ ایک منتخب ادارہ ہمارا جو ہے وہ مرکزی شورا یا کسی بھی سطح کی شورا ہے، چاہے وہ صوبے کی ہے، ضلع کی ہے، مقام کی ہے، زون کی ہے، تو اسی طرح وہ جو شورائیں ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو مرکزی امیر ہیں وہ منتخب شدہ ہوتے ہیں۔ باقی جو نیچے ہمارے اور امیر ہیں وہ ان کا استصواب رائے ہوتا ہے، اور وہ استحقاق ہوتا ہے بالائی امیر کا کہ وہ ارکان کی رائے کے مطابق اس امیر کا تقرر کرے، یا ارکان کی رائے ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقرر کرے، یا پھر حالات کے مطابق اگر کسی اور کو امیر بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ ارکان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی امیر، ضلعی امیر، زونل اور مقام کا امیر جو ہے ان کا تقرر ہوتا ہے۔ تو اس طرح 2 ادارے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک جماعت اسلامی ایک ایسی جمہوری دینی جماعت ہے پاکستان کے اندر جس کا باقاعدہ اس طرح کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس انتخاب کے نتیجے میں پھر امیر جو ہے وہ منتخب ہو کر کے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بحسن خوبی سر انجام دیتے ہیں، اور اس طرح جماعت کا ایک نظام چلتا ہے۔ تو الحمدللہ جماعت کے اسی نظام کے تحت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد محترم میاں طفیل محمد صاحب، پھر اس کے بعد محترم قاضی حسین احمد صاحب، پھر محترم منور حسن صاحب، اور آج الحمدللہ محترم سراج الحق صاحب کا یہ جو ٹینیور ہے 5 سال کا یہ مکمل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا جو 5 سال کے لیے نیا امیر جو ہے وہ ان کا انتخاب ہوگا۔ یہ جماعت کا بنیادی طور پر طریقہ کار ہے۔ اس میں ایک ضمنی سا سوال جی کرتا چلوں کہ جو امیر کے امیدوار ہوتے ہیں یا جن کے متعلق مرکزی شورا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان 3 ناموں میں سے کسی کو یا کسی اور کو بھی آپ منتخب کر اپنی رائے دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ اپنی کمپین کر سکتے ہیں یا ان کے حق میں لابنگ کی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں جماعت اسلامی کا کیا مطلب کارکنان کو کنونس کرنے یا ووٹرز کو کنونس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے کہ امیدوار خود جو ہے وہ اس کا امیدوار نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی ایسے شخص سے رکن جماعت سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ خود خواہش مند ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے، تو فوراً ہی اس کا جو نام ہے وہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ عہدے کا خود خواہش مند جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری شورا جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کون 3 نام جو اس وقت بڑے ہیں اور وہ جماعت کو آگے چلا سکتے ہیں، تو وہ رہنمائی کے لیے صرف 3 نام دیتے ہیں۔ عہدے کے لیے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ خود خواہش مند جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیچے جب وہ بیلٹ پیپر جاتے ہیں تو یہ سخت پابندی ہے ہر رکن جماعت پر کہ کوئی بھی کسی دوسرے کو جو ہے وہ کنونس نہیں کر سکتا کہ جی یہ 3 نام ہیں یا اس کے علاوہ جو نام ہے آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اس کو ووٹ دیں، یہ قطعاً بند ہے۔ اور اس وقت بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے مرکز جماعت کو پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جماعت کے اندر 18 ارکان جو ہیں ان کی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شاید کسی ایسی جگہ پر کوئی بات کی ہے اور جماعت نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ دستور کے خلاف جا رہی ہے، تو انہوں نے اس پر ایکشن لیا ہے۔ ووٹرز ہیں، ووٹر کی اہلیت مقرر کی گئی ہے جو ووٹر؟ جی، ہر رکن جماعت جو ہے وہ چاہے خاتون ہے یا مرد ہے وہ ایک ووٹر ہے جو امیر جماعت کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ڈیٹ مقرر کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ہے وہ غالباً 30 نومبر تک شاید جو لوگ جو ہیں وہ رکن بن چکے ہیں وہ اہل ہیں اس بات کے کہ وہ امیر جماعت کے انتخاب میں حصہ لیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ جی نہیں ہو سکتا۔ یہی دیکھیں بنیادی بات ہے کہ ایک موروثی جماعت کے اندر اور ایک جمہوری جماعت کے اندر یہی بہت بڑا فرق ہے کہ وہاں پر ایک جو وارث ہے جس نے وہ جماعت بنائی ہوئی ہے وہی آدمی جو ہے وہ ہمیشہ چاہے وہ خود آئے
اس کی مسز آئے، اس کی بیٹی آئے، اس کا بیٹا آئے تو وہی جو ہے وہ سربراہ ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بات کم از کم بالکل نہیں ہے اور کسی بھی سطح پر. دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 1 جون 1957 کو جو ہمارا دستور نافذ العمل ہے اس کی ہر سطح پر جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ جس طرح باقی پیراشوٹر آپ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں کہ اس طرح کوئی بندہ اوپر سے آ کر کے جماعت پر ذمہ دار کی حیثیت سے بیٹھ جائے. نہیں، بلکہ میں آپ کے ایک اور بات بھی بڑی اہم بتاؤں. ہمارا جو نچلی سطح کا نظم ہے مقامی امیر، اب مقامی امیر بھی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مقامی امیر بن سکتا جب تک وہ رکنیت میں 1 سال کم از کم نہیں گزار لیتا. تو 1 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ کسی بھی سطح کا اس طرح ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو بیلٹ پیپر آتے ہیں اس بیلٹ پیپر کے اندر ایک چھوٹا لفافہ ہوتا ہے، ایک بڑا لفافہ ہوتا ہے اور ایک بیلٹ پیپر ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ہدایات ہوتی ہیں. اور وہ ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو آپ امیر منتخب کر رہے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو جو ہے اس پر جانچ کر کے تو پھر آپ اس کو ووٹ دیں. تو یہ 4 چیزیں جب ایک رکن کے پاس آ جاتی ہیں تو رکن جو ہے وہ پھر اس کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا بیلٹ پیپر دے دیتا ہے. اب وہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کو وہ پھر چھوٹے لفافے میں ڈالتا ہے اور چھوٹے لفافے میں اپنا نام جو ہے وہ اس کے اوپر وہ نہیں لکھتا، اس کو باقاعدہ سیل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اور اس چھوٹے لفافے کو پھر بڑے لفافے میں ڈال دیتا ہے. اور بڑے لفافے کے اوپر اس کا نام بھی ہوتا ہے، اس کا نمبر بھی ہوتا ہے، اس کے دستخط بھی ہوتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے کی تاریخ بھی درج ہوتی ہے. تو یہ جب سارے جو ہے وہ ایک ضلع جمع کرتا ہے. اچھا، اس کے لیے بھی ہر ضلع کے اندر ایک باقاعدہ سیلڈ بیلٹ باکس رکھا جاتا ہے. سیلڈ بیلٹ باکس رکھا جاتا ہے جو اس ضلع کی شورا کے 3 ارکان کے سامنے جو ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے. اور پھر پورے ضلع سے کلیکٹ ہو کر کے وہ اس بکسے میں پڑتے ہیں. بکسے سے پھر جمع ہو کر کے پھر بعین ہی یہ ہم لاہور منصورہ بھیج دیتے ہیں مرکزی الیکشن کمیشن کو. مرکزی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو کھولتا ہے. اب مرکزی الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ جو ووٹ ہے یہ کس بندے نے دیا ہے اور کس کو دیا ہے. کس کو دینے کا تو ظاہر بار میں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کا رزلٹ بنتا ہے، لیکن وقتی طور پر جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس آدمی نے کس کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو یہ مطلب ٹرانسپیرنسی جو ہے کہ کسی کو دباؤ کے ذریعے نہیں اس میں دیکھیں نا بنیادی طور پر تو کنونسنگ ہے نا. جب کنونسنگ ہی منع ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا جی کہ آپ فلاں امیر کو ووٹ دیں، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، یہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، کسی سطح پر بھی نہیں. اور اگر کرے اپنی صوابدید پہ خود فیصلہ کرنا ہے. جی خود فیصلہ کرنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے. اور وہ دستور کے اندر جو صلاحیت اور جو خصوصیت اس امیر کے لیے رکھی گئی ہے اس میں جانچ پرکھ کر کے وہ ووٹ دے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. اسلامی کے کوئی الیکشن ملتوی بھی ہوئے؟ نہیں، چل رہا ہے الحمدللہ. جس طرح مطلب پیریڈ پورا ہوتا ہے یا بالفرض کسی جگہ پر ایسی بات آ گئی ہے، ہماری جو جماعت اسلامی کے اندر رودادیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہے کسی بھی مثال کے طور پر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت دفعہ جیل بھی گئے ہیں، امیر ہونے کی حیثیت سے جیل گئے ہیں، لیکن ان کے جیل جانے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر امیر تو نہیں رہ سکتے، پھر کسی دوسرے کے جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ شورا مقرر کرتی ہے. پھر اگر وہ زیادہ عرصہ ہے تو پھر ری الیکشن ہوتے ہیں. پھر الیکشن کے بعد پھر بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. آپ نے مجھ سے جو رائے لی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا جو جمہوری طریقہ کار ہے جماعت اسلامی کا یہ آگے لوگوں تک جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں الحمدللہ جماعت کی اس طریقہ کار کو سمجھ کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کی یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے اس جدوجہد میں ہمارے دست و بازو بنیں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ.